زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ، ذکر رسول کرتے رہیں گے صدا صدا، ذکر رسول کرتے رہیں گے صدا صدا۔ جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، تا حشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی کو سننا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے اور کل صبح لوگوں کو بتانا ہے۔ اہل علم کی توجہ چاہوں گا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ آج سے 1000 سال پہلے عرب کی سرزمین میں بہت بڑے عالم دین ہوئے جو شافعی تھے، امام صبونی ان کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام تقی الدین سبکی نے طبقات شوافیہ میں ان کو شیخ الاسلام لکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے عربی زبان میں عقیدۃ السلف، اسلاف کے عقیدے، یعنی جو اسلام کے شروع کے 300 سال کے بزرگ ہیں ان کے عقیدے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں باب زیارت قبور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی قبر مبارک پر جانے کے متعلق وہ باب باندھ کے لکھتے ہیں۔ کہاں پر جانے کے متعلق؟ قبر شریف کے متعلق، روضہ مبارک کے۔ ہم تو جاتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ امام دارقطنی نے اپنے سنن میں نقل فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ امام بزار نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، 432 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یار یہ عقیدہ کہ حضور کے قبر مبارک پر جانا چاہیے، یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو اتنا پرانا ہے۔ اب جو سچا مسلمان ہوتا ہے، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، رجوع کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ان لوگوں نے اس کتاب کو دیکھا تو بڑے پریشان، تو ان لوگوں نے کیا کیا سنیے، آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ اس کتاب کو ہو بہو اپنے پبلشنگ ہاؤس دارالسلام سے چھاپ دیا، پوری ہو بہو پوری کتاب۔ اصل عبارت تھی وزارت قبور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ قبر کو نکال کر وہاں مسجد کر دیا، وزارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوری کتاب بازار میں گھوم رہی ہے، لیکن چور کتنا بھی چالاک ہو جائے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت پولیس ہیں۔ ہمارے پاس اس کتاب کا پرانا نسخہ تھا، ہم نے اس کی فوٹو کھینچی، اس کے بغل میں محرف جو جعلی نسخہ ہے اس کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ گول مال کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں بہت سارے حافظ صاحب لوگ بیٹھے ہیں، پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5-6 مقام پر فرمایا کہ کتابوں میں ہیر فیر کرنا یہودیوں اور نصرانیوں کا کام ہے۔ دوسری مثال سن لیں، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ سب نے جامع ترمذی پڑھی ہوگی، جامع ترمذی میں ایک باب ہے، باب فضائل قرآن، اس کے تحت ایک اور باب ہے باب فضائل سورہ ملک۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رات کو جا رہے تھے، اندھیرا بہت تھا، تو غلطی سے انہوں نے قبر کے اوپر ٹینٹ لگایا، ٹینٹ سمجھتے ہیں خیمہ، اور وہاں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے قبر سے سورہ ملک کے تلاوت کی آواز آنے لگی۔ جامع ترمذی حسن۔ وہ صحابی بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے، جو دنیا میں اس کو پڑھے گا وہ قبر میں اس کے کام آئے گی۔ اس سے کس کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ اہل سنت کا، کہ اللہ کے نیک بندے قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق مطلق حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ مطلق ہے، رواہ امام بیہقی۔ دوسرے میں ان اللہ تعالیٰ قد حرم علی الارض ان تقول ازجاد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ اولیاء اللہ کے متعلق مطلق نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ جو خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ رجوع کر لیتے،
لیکن کیا کیا سنیے، آپ کی نیند اڑ جائے گی. جب اس حدیث شریف کا ترجمہ لکھا، کیونکہ عربی تو پڑھتے نہیں ہیں یہ لوگ، تو ترجمے میں لکھتے ہیں رات بہت تھی، ایک صحابی جا رہے تھے، غلطی سے انہوں نے قبر کے اوپر ٹینٹ خیمہ لگایا اور وہ صحابی وہاں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھنے لگے. اب جامع ترمذی کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، آرام سے مل جاتی ہے. ہم نے اس کی فوٹو چھاپی، ان کے جعلی نسخے کی فوٹو چھاپی. یہ ان کی چوری نمبر 2 ہے. چوری نمبر 3 بھی سن لیں، ختم ہو رہی ہے تقریر. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے القول البدی، درود شریف کی فضیلت کے اوپر. لکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو اور کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے کہ حضور کی روح پاک ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اس سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ جب اس کتاب کو چھاپا عربی میں، آگے لا کا اضافہ کر دیا، نفی کا. اور ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ نہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ ان کی 3 چوریاں ہوئیں. اس میں دیوبند تبلیغ فضائل اعمال کا بھی سن لیجئے. زکریا کاندھلوی صاحب کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال، آپ لوگوں نے دیکھی سنی ہوگی. سنیے، جن کے گھروں میں غلطی سے وہ جا کر دیکھیں. اس میں ایک باب ہے، باب فضائل نماز. اس کے آخر میں لکھتے ہیں آخری گزارش، کہتے ہیں نماز کا معظم ذکر ہے اور کرت ہے. اگر کرت غفلت کی حالت میں کی جائے تو ایسے ہے معاذ اللہ، وہ نہیں لکھتے، میں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، ایسے ہے جیسے کوئی بخار کی حالت میں ہذیان یا بکواس کرتا ہے. کہنے کا مطلب معاذ اللہ، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اٹینشن نہیں ہے، سچ بتائیے ہم لوگ کی نہیں رہتی، ہم کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تلاوت نہیں کہلائے گی، وہ ہذیان اور بکواس کہلائے گی. ہم نے پوری عبارت نقل کی اور دیوبند کے مدرسے میں استفتاء کر دیا پورا، کہ ایک صاحب نے ایسا ایسا اپنی کتاب میں لکھا ہے. بتایا نہیں کہ آپ ہی کے مولوی صاحب ہیں. جواب آیا ایسا شخص بددین ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. جب جواب آ گیا تو ہم نے کتاب بھیجی ان لوگوں کو. اب کیا کریں، میاں کی جوتی میاں کا سر. اگلا نسخہ چھاپا فضائل اعمال کا، لفظ ہذیان نکال دیا کیونکہ اسی پہ گرفت ہوئی تھی. اس طرح ان کی جتنی چوری ہے، یہ آج نہیں، آج سے 8 سال پہلے میری کتاب تحریفات نام سے چھپ چکی ہے. اردو میں تحریفات نام سے اور انگریزی میں فیبریکیشن نام سے. جو خرید نہیں سکتے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جہاں کے ان کے سب جعلی کارناموں کے فوٹو کھینچ کھینچ کے ہم نے چھاپ دیا ہے. یہ کیوں بدل رہے ہیں کتابوں کو، یہ میرا سوال ہے اور تقریر ختم. یہ کتاب کو کیوں بدل رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی الحمدللہ اکثریت جمہور اہل سنت و جماعت کی ہے. آج بھی اصل کتابیں موجود ہیں. ان کا نشانہ اگلی نسل ہے. جب پرانی کتابیں ختم ہو جائیں گی اور یہ بازار میں اپنے پیسے کے بل پر جعلی کتاب لے آئیں گے تو ٹناٹن وہابی بنانے شروع کریں گے بچوں کو. اسی لیے دوستو، کتابوں سے دوستی کیجئے. اپنا موبائل بل 300 روپے لیتے ہیں آپ لوگ، انٹرنیٹ کا بل 600 روپے ہوتا ہے، اور کہوں گا سنی میگزین خریدیے تو حضرت پیسہ نہیں ہے. مدرسے کے لیے تعاون کیجئے تو جیب سے 10 روپے کا وہ نوٹ نکلتا ہے جو بازار میں چلتا نہیں ہے. تو پیسے سے محبت مت کیجئے. اپنے بچوں کو علماء اہل سنت کے پاس بھیجئے. وقت، میں نے آج شام کی نشست میں بھی کہا، بخاری شریف کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی 2 نعمتیں ہیں جس کا لوگ اکثر فائدہ نہیں اٹھاتے، خالی وقت اور اچھی صحت. اپنے بچوں کو آپ بھیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ دینی تعلیم لیں گے تو عصری تعلیم نہیں لے سکتے، یہ صرف آپ کے ذہن کی خلش ہے. میں الحمدللہ بنا فخر کے ڈبل پی ایچ ڈی ہوں. میں پیشے سے انجینئر، بی ٹیک، ایم ٹیک، پی ایچ ڈی انجینئرنگ ہوں، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی اسلامک سٹڈیز ہوں، اور میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی. کوئی فخر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں صرف گھر کا ماحول اگر آپ نے بدل لیا تو الحمدللہ ہر بچہ ٹناٹن سنی مبلغ بن جائے گا. بس ایک آخری ڈکیتی بنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. نہیں، اس طرح میں نے بتایا نہیں، میں نے بہت کم بتایا. اس طرح ان کی 23 چیزیں چوری کتاب کی شکل میں ہیں. علامہ عبد المبین نعمانی دامت برکاتہم قدسیہ نے اس کتاب کو آج کے زمانے کا زلزلہ کہا، علامہ ارشد کے بعد.
اسی طرح میری 16 کتابیں مارکیٹ میں سب غیر مقلدین کے رد میں، انہی کے فیلڈ کا میں ڈاکٹر ہوں. آیات متشابہات، تفویض، تعویل اور تعویل اور تشبیہ، یہی میری جو ہے اسپیشلائزیشن ہے. امام اعظم اور علم حدیث، پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنا کیسا، عورت اور مرد کی نماز میں فرق، تعویذ لٹکانا کیسا، یہ تمام چیزیں آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں. کوئی پیسہ نہیں ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو انگلش دونوں چیزوں میں ہے. ایک آخری ڈکیتی بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، توجہ کیجیے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں ایک حدیث نقل کی جس کو غیر مقلدین کے اس زمانے کے مشہور مولوی ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے. یہ میں شروع میں بتا رہا ہوں کیونکہ مناظرے میں اکثر کیا ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث کو بھی ضعیف بول دیتے ہیں. اور ان سے پوچھے کیا آپ نے کبھی تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب اور میزان الاعتدال دیکھا ہے؟ حضرت نام ہی نہیں سنا، ہم نے نام نہیں سنا. بس ہم کو یہ بتایا گیا ہے جو حدیث سمجھ میں نہ آئے ضعیف بول کر علی گنج میں گھس جاؤ. اس لیے شروع بتا دوں حدیث بالکل صحیح ہے. کیا ہے سنیے. امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں آقا علیہ السلام 2 سجدوں کے بیچ میں رفعین کرتے تھے. رفعین سمجھتے نا، اپنے ہاتھ کو کان کی لو تک لے جانا. میں مرچنٹ نیوی میں تھا، پانی کے جہاز میں انجینئر تھا، 45 ملک گھوما ہوں میں، اور ہر قسم کے اہل حدیث دیکھے ہیں میں نے. بنا ٹوپی کے نماز پڑھنے والے، ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنے والے، داڑھی کھجا کر نماز پڑھنے والے. آج تک ایسا کوئی اہل حدیث نہیں دیکھا جو 2 سجدوں کے بیچ میں رفعین کرتا ہو. تو ہم نے بول دیا بھائی آپ ہی کہتے ہیں کہ رفعین فرض ہے، ہم تو نہیں کہتے. اب آپ بتائیے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ضعیف کہہ نہیں سکتے کہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے. سوچئے آپ کی نیند اڑ جائے گی، کتنی خیانت کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر، مکھیالے، مرکز خط لکھا اس سوال کو جاننے کے لیے. ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے ان کا؟ بولیے بھائی. نہیں بھائی، وہ حدیث بھول گئے شیطان کی 2 سینگ والی. نجد، ریاض میں ہم نے مرکز خط لکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ رفعین ضروری ہے اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب کیا آیا؟ کہہ دو ان حنفیوں سنیوں سے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں فرمایا میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب اس کی اجازت دیتا ہوں. یعنی شروع میں ممانعت تھی، بعد میں اجازت مل گئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کہہ دو، جواب دے دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے زندگی مبارکہ کے حیات مبارکہ میں شروع میں یہ عمل کرتے تھے، آخر زمانے میں کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا. ہم نے کہا یہی بات تو ہم حنفی کہتے ہیں کہ صرف 2 سجدوں کے بیچ میں نہیں، ساری جگہ حضور نے رفعین کرنا چھوڑ دیا تھا. نماز کے شروع میں بھی، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی. اب کیا کریں ان لوگ؟ انہی کا جواب انہی کے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا سنیے اور میری تقریر ختم. آپ لوگ جو بچے آئے مدرسے میں ان کے لیے، باقی لوگ توجہ نہیں. حدیث کی سند آپ نے پڑھی ہوگی، ہے نا بھائی؟ پہلے صحابی سے دوسرے نے سنی، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے چوتھے نے، چوتھے سے پانچویں نے، لکھ کر اپنی کتاب میں لکھتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جس حدیث شریف کو لکھا ان کے بیچ میں 5 لوگ ہو سکتے ہیں، 6 لوگ ہو سکتے ہیں، 7 لوگ ہو سکتے ہیں. اس کو حدیث کی سند کہتے ہیں، چین آف نیریشن کہتے ہیں. اور جتنی چھوٹی سند ہوتی ہے اہل محدثین، اہل علم کے نزدیک اس کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے. تو اس حدیث اگر ان 5 6 7 لوگوں میں کسی کا حافظہ کمزور ہوگا تو کہیں گے اس سند میں فلاں راوی کا حافظہ کمزور تھا اسی لیے اس کی سند ضعیف ہے، یا فلاں راوی جوانی میں تو قوت حافظہ اچھا تھا، بڑھاپے میں ان کا قوت حافظہ کمزور ہو گیا اور انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے وہ بڑھاپے میں کی ہے لہٰذا یہ کمزور ہے. یا فلاں راوی جھوٹ بولتے تھے یا ان کے مجاز میں اسٹیبلٹی نہیں تھی، بہت سے وجہ ہو سکتے ہیں، ہم علم حدیث میں نہیں آئے تقریر کرنے. تو اگر کچھ بھی ایک کمی ہو جائے گی تو بولیں گے فلاں حدیث کا سند جو ہے وہ ضعیف ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا سنیے اور میری تقریر ختم. اس حدیث شریف کی سند میں ایک راوی تھے جن کا نام تھا شعیب، جو سقا راوی ہیں، اس لیے حدیث صحیح تھی. ناصر الدین انہوں نے شعیب کو نکالا اور اپنی طرف سے سعید کا نام ڈال دیا کیونکہ سعید ضعیف راوی. اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ 2 سجدوں کے بیچ میں رفعین کیوں نہیں کرتے تو بولیں گے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بھائیو، یہ صرف نوجوان بچوں کے لیے میں نے گفتگو کر دی ہے
ان لوگوں سے قطعی متاثر نہ ہو جو اپنے آپ کو کہیں کہ وی آر دا پیپل آف قرآن اینڈ سنہ، وی ڈونٹ ڈو تقلید. یو آر بلائنڈلی فالوئنگ شیخ گوگل. آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کر انگریزی میں حدیث ڈھونڈ کر آپ مجتہد بن رہے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو سنی مدارس میں لے جائیے، سنی علماء سے ملائیے، سادات کرام مشائخ الزام سے ملوائیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی تعلیم اور تربیت، کیونکہ یہ بچے اگر ادھر چلے گئے پھر باپ دادا کا کوئی لحاظ نہیں، سیدھا مشرک اور بدعتی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین. اب تقریر کا آخری 5 منٹ، اور یہ سب سے اہم ہے. آج سے 1000 سال پہلے 430 ہجری کے آس پاس ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جن کا نام تھا امام صابونی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. عرب کے عالم تھے. 1000 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدۃ السلف، یعنی اسلاف کے عقیدے. بڑے غور سے سنیں. اس میں لکھتے ہیں باب زیارت قبور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روض مبارک کی زیارت کا باب. چیپٹر آن وزٹنگ دا گریو آف دا پروفٹ صلی اللہ تعالی وسلم. آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی گھومتے ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن کہتے نہیں جی حضور کے روضے پر مت جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ ارے یہ عقیدہ تو 1000 سال پہلے بھی علماء کا تھا. امام صابونی کوئی چھوٹے عالم نہیں ہے. طبقات شوافیہ میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے. اتنے بڑے عالم بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے. اب ان لوگوں کو، ہمارے اہل حدیث سلفی بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے تھا بتائیے؟ کوئی بھی مسلمان جب اپنی غلطی کو پا لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو اہل حدیث بھائی اٹھتے، نہاتے گرم پانی سے، سفید کپڑا پہنتے، عطر لگاتے اور سیدھا جاتے گلشن رضوی. کہتے حضرت ہمارا عقیدہ آج تک غلط تھا، ہم کو آج پتہ لگ گیا کہ حضور کے روضے پر جانا چاہیے، ہم توبہ کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کہہ دیتے نہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایک تیسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا. کیا ہے تیسرا طریقہ؟ ان اہل حدیثوں نے جب اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کیا، نیا نسخہ شائع کیا، تو غور سے سنیے، اصل عبارت تھی باب زیارت قبور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قبر پر جانے کا باب. ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اور نئے نسخے میں لکھ دیا باب زیارت مسجد النبی. معاذ اللہ نعوذ باللہ من الشیطان. اصل کیا تھی؟ حضور کے قبر مبارک پر جانا چاہیے، بدل کر قبر کی جگہ مسجد کر دیا. اب اگلے سال حافظ صاحب حج کرنے جائیں گے اور یہ کتاب خرید کر لائیں گے عقیدۃ السلف کہ فضل اللہ چشتی نے رائے چور میں یہ تقریر کی تھی، چلو ڈھونڈیں. اب وہ جب کھولیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ باب زیارت مسجد النبی. تو کیا سوچیں گے حافظ صاحب؟ فضل اللہ چشتی بہت بڑے جھوٹے تھے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے جھوٹ بول کر گئے، یہی سوچیں گے. بھائیوں، ہم نے اسی کو بچانے کے لیے جو اصل کتاب تھی، جو آج سے 20 سال پہلے چھپی تھی، اس کی فوٹو کھینچی ڈیجیٹل کیمرہ سے، سبحان اللہ، جس میں لکھا تھا باب زیارت قبور النبی. اور اہل حدیثوں نے جو جعلی نسخہ شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے باب زیارت مسجد النبی، اس کی بھی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا اور نیچے لکھا یہ گول مال کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے؟
کتنے حافظ صاحب یہاں بیٹھے، پوچھئے قرآن شریف میں ایک جگہ دو جگہ نہیں 6 مقامات پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتابوں میں رد و بدل ہیر پھیر کرنا یہودی اور نصرانیوں کا کام ہے. بے شک. اگر ہم کسی نوجوان بچے کو یہ بتائیں گے تو اہل حدیث بولے گا نہیں جی یہ کتاب کہاں، دلیل لکھو. اسی لیے ہم نے چھاپ دیا فوٹو کھینچ کر، اور پہلا پیج بھی چھاپا کہ کہاں سے جعلی کتاب چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے، چھاپنے والے جو ہے ادارے کا نام بھی ہے، فون نمبر بھی ہے. اصلی کتاب کا بھی پہلا پیج چھاپ دیا کہ پتہ لگ جائے کہ آپ لوگ کیسے امت کو بانٹ رہے ہیں. دوسری بات سنیے، یہ سن کر کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے. جامع ترمذی میں ایک باب ہے، باب فضائل قرآن. اس میں ایک سب چیپٹر ہے، باب فضائل سورہ ملک. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک صحابی رات کے وقت اندھیرا تھا، سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے غلطی سے ایک قبر کے اوپر ٹینٹ خیمہ لگایا اور وہاں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد اس قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آنے لگی. اب وہ صحابی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دریافت کیا، پھر فرمایا یہ سورہ ملک کے فضائل اور برکت ہے، جو اس کو دنیا میں پڑھے گا یہ اس کو آخرت میں بھی کام آئے گی. اب ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس حدیث کو پڑھا تو بڑے پریشان ہو گئے. ہم کو تو سلفی دعویٰ سینٹر میں اہل حدیثوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، وہ نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اس حدیث پہ ہے کہ قبر والے بزرگ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں. اب ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ صبح اٹھتے، گرم پانی سے نہاتے، ٹھنڈی کا دن ہے، عطر لگاتے، سجادہ صاحب کے پاس آتے، کہتے حضرت آج تک ہمارا باطل عقیدہ تھا، آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب لوگ قبر مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد ہم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو زندہ رکھتا ہے قبروں میں بھی، اور تمام نبیوں کو تو زندہ رکھتا ہی ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. حضرت ہم توبہ کرتے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اہل حدیثوں کے پاس ایک نیا طریقہ آیا. انہوں نے اس حدیث کا جب ترجمہ چھاپا تو ترجمے میں کیا لکھتے ہیں؟ اب اصل حدیث تو وہ پڑھے گا نا جس کو عربی آتی ہے، لیکن آج زیادہ تر اہل حدیث کون سی زبان پڑھتے ہیں؟ انگریزی. اردو میں نہیں پڑھتے صاحب، انگریزی. ان اہل حدیثوں نے دارالسلام سے جو جامع ترمذی کا ترجمہ چھاپا، ترجمے میں کیا لکھتے ہیں سماعت فرمائیں، بڑے غور سے توجہ چاہوں گا. لکھتے ہیں companion was passing by, it was dark at night, he set up a tent over the grave and sat there, and the companion started recited Surah Mulk. سمجھ رہے؟ لکھتے ہیں ایک صحابی رات کو جا رہے تھے، اندھیرا بہت تھا، غلطی سے انہوں نے ایک قبر کے اوپر خیمہ لگایا اور وہ صحابی بیٹھ کر سورہ ملک پڑھنے لگے. حدیث میں کیا ہے؟ قبر والے بزرگ پڑھ رہے ہیں، ترجمے میں کیا کر دیا؟ وہ صحابی پڑھ رہے ہیں. کیا گورکھ دھندا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ڈیجیٹل کیمرہ لال رنگ کا ہے میرے پاس، کیسیو کا، اس سے اصل جامع ترمذی کی فوٹو کھینچی، اہل حدیثوں کے جعلی ترجمے کی فوٹو کھینچی، دونوں کو بغل بغل میں چھایا کیا، نیچے لکھا یہ گول مال کیا کر رہے ہو، امت کو کیوں بانٹ رہے ہو؟ یاد رکھو، ہم کو تم یہ مت کہو کہ ہم تم کو وہ ریزرویشن دلائیں گے، تم کو یہ سیاسی چیز دلائیں گے. نہ، ہمارے لیے عقیدے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے حضور کی غلامی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم اس کے غلام ہیں جو ہمارے نبی کا غلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا ایمان وہی ہوگا جو ہمارے نبی کا غلام ہوگا. اب دوسرا سن لیں آپ. امام ساوی مالکی گزرے ہیں، ایک بزرگ، آج سے 300 سال پہلے مدرسے میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے حاشیہ ساوی علال جلالین. جلالین پہ انہوں نے شرح لکھی. کتنے سال پہلے کے بزرگ ہیں؟ 300 سال پہلے. انڈیا کے نہیں تھے، بغداد شریف کے نہیں تھے، اجمیر شریف کے نہیں تھے، بریلی شریف کے نہیں تھے، مصر کے رہنے والے تھے. مالکی فقہ کے مفسر بھی ہیں. ابن عبد الوہاب نجدی
ایک اور چیز اہل حدیث بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میں سمجھے کہ آپ کے ابن عبد الوہاب نجدی اہل حدیث تھے، نا آپ کے مولوی صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب ترجمان الوہابیہ میں لکھتے ہیں ابن عبد الوہاب نجدی حنبلی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے دوسرے مولوی صاحب لکھتے ہیں جوناگڑھی صاحب کہ جو بھی کسی فقہ کی تقلید کرے وہ مشرک ہے. تو آپ کے مولوی کے مطابق ابن عبد الوہاب نجدی مشرک ہو گیا، ہمارے نزدیک نہیں. کیا کہنے ہم تو بھائی حضرت شمس العالم چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ہم تو چشتی ہیں، ہم تو محبت کی بات پڑھاتے ہیں بشرطے کی عقیدہ صحیح ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے سنیے. تو یہ امام ساوی المالکی رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کے تحت لکھتے ہیں 300 سال پہلے مصر کے امام لکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں ایک ایسی قوم آئی ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتی ہے، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتی ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے، اور وہ قوم وہابیہ کہلاتی ہے. ہم نہیں کہہ رہے، حافظ صاحب نہیں کہہ رہے، گلشن رضوی کے علماء نہیں، 300 سال پہلے مصر کے عاملین نے بات کہہ دی. اب ہمارے اہل حدیث وہابی حضرات نے جب اس تفسیر کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، ارے ہمارا پول تو 300 سال پہلے کھل چکا ہے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ نہاتے گرم پانی سے، سجادہ صاحب کے پاس آتے، حضرت ہم لوگ غلطی پہ تھے، توبہ کرتے ہیں، ہم مل کر امت کو مضبوط بنائیں گے. یہ نہیں کیا. کیا کیا؟ نئے نسخے میں یہ پوری عبارت اڑا دی. تو ہم نے کیا کیا بتائیے؟ ڈیجیٹل کیمرہ، کیسیو کا لال رنگ کا، اس سے اوریجنل تفسیر ساوی کی فوٹو کھینچی، اہل حدیثوں کے جعلی کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپا اور نیچے لکھا یہ گول مال کیا کر رہے ہو. بہت خوب بہت خوب. آگے سنیے. یہ سب چوری تھی. یہ سب کیا تھی؟ اب ڈکیتی بتاتا ہوں. اللہ یہ سب چوری تھی. اور علماء کی اور جو مدرسے کے طلباء ان کی توجہ چاہوں گا. یہ ڈکیتی سنیے حضرت، بہت سنجیدہ بات. اہل حدیث حضرات بھی اس کو ریکارڈ کر لیں، اپنے مولوی صاحب لوگوں سے پوچھیں، اور ہر سنی نوجوان اس کو یاد کر لے. جب تک اس کا جواب اہل حدیث لے کے نہ لائے اس سے بات نہ کریں. بولے اس کا جواب لائیے. کیا بات ہے. ایک حدیث اس کو سن لیں. یہ ڈکیتی، یہ سب چوری تھی، اب ڈکیتی سنیے. حدیث کی ایک کتاب، اس کے بعد سوال جواب کا سیشن، یہ آخری بات. حدیث کی ایک کتاب ہے سنن نسائی، سیاستہ میں شامل ہے. اس میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ ایک صحیح حدیث نقل کرتے ہیں. اچھا، اہل حدیث نوجوانوں کو ایک اور پریشانی ہے، زندگی میں حدیث کی قسمیں نہیں یاد کرتے، ذوف کی شرائط معلوم نہیں، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال کھول کے نہیں دیکھی ہوتی. ایک ہی پاٹھ یاد کرتے ہیں، جو حدیث ہمارے عقیدے کے خلاف ہو اس کو ضعیف بول کر پتلی گلی سے نکل لو. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کیا سنیں؟ کئی لوگوں کے راتوں کی نیند چلی جائے گی یہ سن کر. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے. کیا کرتے؟ رفعدین سمجھتے ہیں نا؟ ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا 2 سجدوں کے بیچ میں. اب اہل حدیثوں سے جب میرا مناظرہ ہو میں یہ حدیث کھول کے پیش کر دوں کہ اس حدیث پہ آج کیوں نہیں آپ عمل کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو کل سے جوتا پہن کے نماز پڑھیے اور 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کیجیے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی اہل حدیث اس پہ عمل نہیں کرتا. اب میں جب پیش کروں 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ میں مناظرہ ختم ہو کے بھاگ جائے. تو ان لوگوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر نجد لیٹر لکھا کہ فضل اللہ چشتی نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے تھے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو وہاں سے ان کو جواب بتایا گیا کہ یہ جواب دے دو کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. منسوخ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اس کو اپنے زندگی مبارک کے شروع کے دنوں میں عمل کرتے تھے، بعد میں اس پہ عمل کرنا ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے، چھوڑ دیا.
تو آیا دیکھیے حضرت ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح حضور نے فرمایا میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب جانے کی اجازت دیتا ہوں، یعنی شروع میں قبر پر جانا منع تھا، اب اجازت ہے۔ اسی طرح حضور اپنے زندگی مبارک کے شروع کے دنوں میں اپنے 2 سجدوں کے بیچ میں رفعین کرتے، آخر میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا پھر تو مناظرہ ختم ہو گیا۔ پوچھا وہ کیوں؟ اور ہم حنفی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور نے آخری زمانے میں مکمل رفعین چھوڑ دیا تھا، صرف 2 سجدوں کے بیچ والا نہیں، پورا وہ چھوڑ دیا۔ آپ بڑا پریشان، کہہ رہے یہ تو اب میاں کی جوتی میاں کا سر ہو گیا۔ واپس اس نے اپنے نجد ہیڈ کوارٹر فون کیا کہ بھائی آپ نے جو جواب بتایا تھا وہ تو ہمارے خلاف ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تمام علماء اہل علم کی توجہ چاہوں گا، ان اہل حدیثوں نے اتنی گھنونی حرکت کی، آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ حدیث تو بالکل صحیح تھی، ضعیف بول نہیں سکتے تھے۔ ان اہل حدیثوں نے جب سنن نسائی کا نیا نسخہ شائع کیا تو اس حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے حدیث کی سند میں ایک راوی شعیب تھے جو سقہ راوی تھے، ان کو نکال کر اپنی طرف سے ایک اپنے گھر سے ایک سعید ضعیف راوی کا نام ڈال دیا، حدیث بدل دی۔ تو اللہ رسول کا تو ڈر نہیں ہے، پیٹرو ڈالر پہ کام کرنا ہے تو اللہ رسول کا کہاں ڈر ہے؟ حدیث بدل لی صاحب، حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے راوی کا نام بدل دیا۔ میں اس کو ڈکیتی اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی متن تو سب لوگ پڑھتے ہیں، اچھے اچھے لوگ آج کے زمانے میں سند نہیں چیک کرتے ہیں، سند میں تحریف کی، اس لیے ڈکیتی بولتا ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ڈیجیٹل کیمرہ کیسیو لال رنگ کا، اس سے سنن نسائی کی اوریجنل نسخے کی فوٹو کھینچی، اہل حدیثوں نے جو جعلی نسخہ شائع کیا ہے اس کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا اور نیچے لکھا اللہ رسول کا ڈر نہیں، یہ کیا گولمال کر رہے ہو؟ اور یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں اردو زبان میں تحریفات اور انگلش زبان میں فیبریکیشن نام سے پیش کی دی کہ جو اردو آتا ہے وہ دیکھے، یہ حوالے صرف بولنے کے نہیں، ہم نے اوریجنل سکین دیے ہیں کتابوں کے۔ سچ تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔